عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فی الواقع نہ اس میں مصلحت ہوتی ہے نہ خیر و برکت۔ اسی طرح گو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو لیکن دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے، کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور دنیا میں قدم ٹکانے کو بھی تمہیں جگہ نہ ملے گی۔ تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم اللہ ہی کو ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ وہ اسی کام کے لیے حکم دیتے ہیں جس میں تمہارے لیے دونوں جہاں کی بہتری ہو۔ تم اللہ کے احکام کو دل و جان سے قبول کر لیا کرو اور اللہ کے ہر حکم کو کشادہ پیشانی سے مان لیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی اور عمدگی ہے۔ لوگ آپ سے اے نبی حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں تو ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشش والے، بہت مہربانی کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حرمت والے مہینے اور عمرو بن حضرمی کا قتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اور ان کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ کی جدائی کے صدمے سے رو دیے۔ رسول اللہ نے انہیں تو روک لیا اور ان کے بدلے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کو سردار لشکر مقرر کیا اور انہیں ایک خط لکھوا کر دیا اور فرمایا کہ جب تک بطن نخلہ نہ پہنچو اس خط کو نہ پڑھنا، اور وہاں پہنچ کر جب اس مضمون کو پڑھ لو تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اس مختصر سی جماعت کو لے کر چلے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمان نبی پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ کے فرمان کو پڑھا اور میں فرمانبرداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا اور واقعہ بیان کیا۔ وہ شخص تو واپس لوٹ گئے لیکن بقایا تمام ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آگے چل کر ابن الحضرمی کافر کو انہوں نے پایا۔ چونکہ یہ علم نہ تھا کہ جمادی الاخر کا یہ آخری دن ہے یا رجب کا پہلا دن ہے، تو انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ابن الحضرمی مارا گیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ جماعت وہاں سے واپس لوٹی۔ اب مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض شروع کیا کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی اور قتل بھی کیا۔ اس بارے میں یہ آیت اتری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس جماعت میں عمار بن یاسر، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان اسلمی اور سہیل بن بیضاء اور عامر بن فہیرہ اور واقد بن عبداللہ یربوعی تھے رضی اللہ عنہم۔ بطن نخلہ پہنچ کر عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا تھا کہ جو شخص شہادت کا آرزو مند ہو وہی آگے بڑھے۔ یہاں سے واپس جانے والے سعد بن ابی وقاص اور عتبہ رضی اللہ عنہما تھے۔ ان کے ساتھ نہ جانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا جس کے ڈھونڈنے میں وہ رہ گئے۔ مشرکین میں حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ وغیرہ تھے۔ واقد کے ہاتھوں عمرو قتل ہوا اور یہ جماعت مال غنیمت لے کر واپس لوٹی۔ یہ پہلی غنیمت تھی جو مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم کو ملی، اور یہ جانباز جماعت 2 قیدیوں اور مال غنیمت لے کر واپس آئی۔ مشرکین مکہ نے قیدیوں کا فدیہ ادا کرنا چاہا اور انہوں نے اعتراضاً کہا کہ دیکھو یہ ہیں اللہ کے رسول کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ رب العالمین کے اطاعت گزار ہیں، لیکن حرمت والے مہینوں کی کوئی حرمت نہیں کرتے اور ماہ رجب میں جدال و قتال کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے رجب میں قتل نہیں کیا بلکہ جمادی الاخر میں لڑائی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رجب کی پہلی رات اور جمادی الاخر کی آخری شب تھی۔ رجب شروع ہوتے ہی مسلمانوں کی تلواریں میان میں ہو گئی تھیں۔ مشرکین کے اس اعتراض کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے، لیکن اے مشرکو، تمہاری بدعمالیاں تو برائی میں اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔
تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تم میرے نبی اور ان کے ساتھیوں کو میری مسجد یعنی خانہ کعبہ مسجد الحرام سے روکتے ہو، تم نے انہیں وہاں سے نکال دیا، پس اپنی ان سیاہ کاریوں پر نظر تو ڈالو کہ یہ کس قدر بدترین کام ہے۔ انہیں حرمت والے مہینوں میں ہی مشرکین نے مسلمانوں کو بیت اللہ شریف سے روکا تھا اور رسول اللہ مجبوراً واپس ہوئے تھے۔ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ہی مکے کو اپنے نبی کے ہاتھ پر فتح کرایا اور مسلمانوں کا پورا تسلط قائم وہاں ہو گیا۔ اب اعتراض کرنے لگے، جس پر انہیں ان میں لاجواب کیا گیا۔ عمرو بن الحضرمی جو قتل کیا گیا یہ طائف سے مکہ کو آ رہا تھا۔ گو رجب کا چاند چڑھ چکا تھا لیکن صحابہ کو معلوم نہ تھا۔ وہ اس رات کو جمادی الاخر کی آخری رات سمجھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ 8 آدمی تھے، 7 تو وہی جن کے نام ابھی گزشتہ روایت میں بیان ہوئے، 8ویں رباب اسدی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں بدر اولا سے واپسی کے وقت رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ یہ سب مہاجر صحابہ تھے، ان میں ایک بھی انصاری نہ تھے۔ 2 دن کے سفر کے بعد رسول اللہ کے اس نامے مبارک کو پڑھا تھا جس میں تحریر تھا کہ میرے اس حکم نامے کو پڑھ کر مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں جاؤ، وہاں ٹھہرو اور قریش کے قافلے کا انتظار کرو اور ان کی خبریں معلوم کر کے مجھے پہنچاؤ۔ جب یہ بزرگ یہاں سے چلے تو سارے کے سارے ہی چلے تھے۔ 2 صحابی جو اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے رہ گئے تھے وہ بھی یہاں سے ساتھ ہی تھے، لیکن فرغ کے اور معدن میں پہنچ کر نجران میں انہیں اونٹوں کی تلاش میں رک جانا پڑا۔ قریشیوں کے اس قافلے میں زیتون وغیرہ تجارتی مال تھا۔ مشرکین میں علاوہ ان لوگوں کے جن کے نام ابھی گزشتہ روایات میں بیان ہوئے ہیں، نوفل ابن عبداللہ وغیرہ بھی تھے۔ مسلمان پہلے تو انہیں دیکھ کر گھبرائے، لیکن پھر مشورہ کر کے مسلمانوں نے یہ سوچ کر کہ اگر انہیں چھوڑ دیا تو اس رات کے بعد حرمت کا مہینہ آ جائے گا تو ہم پھر کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ انہوں نے شجاعت و مردانگی کے ساتھ حملہ کیا۔ واقد ابن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن الحضرمی کو ایسا طاق کر تیر لگایا کہ اس کا تو فیصلہ ہی ہو گیا، یعنی وہ بر وقت مر گیا۔ عثمان اور حکم کو قید کر لیا اور مال وغیرہ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ راستے ہی میں سردار لشکر نے کہہ دیا تھا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ تو اللہ کے رسول کا ہے، چنانچہ یہ حصہ تو الگ کر کے رکھ دیا گیا اور باقی مال صحابہ میں تقسیم کر دیا، جبکہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنا چاہیے۔ جب یہ لشکر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے واقعہ سن کر ناراضگی ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کو کب کہا تھا؟ نہ تو قافلے کا کچھ مال آپ نے لیا، نہ قیدیوں کو قبضے میں کیا۔ رسول اللہ کے اس قول و فعل سے یہ مسلمان سخت نادم ہوئے اور اپنی گنہگاری کا انہیں یقین ہو گیا۔ پھر قریشیوں نے تانا دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حرمت والے مہینوں میں بھی جدال و قتال سے باز نہیں رہتے۔ دوسری جانب یہودیوں نے ایک بدفعل نکالی۔ چونکہ عمر قتل کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا عمرت الحرب، لڑائی پر رونق اور خوب زور و شور سے لمبی مدت تک ہوگی۔ اس کے باپ کا نام حضرمی تھا، اس سے انہوں نے فعل لی کہ حضرت الحرب، وقت لڑائی آ پہنچا۔ قاتل کا نام واقد رضی اللہ عنہ تھا، جس سے انہوں نے کہا وقدت الحرب، لڑائی کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے اس کے معاملہ برعکس کر دیا اور نتیجہ تمام تر مشرکین کے خلاف رہا، اور ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر بالفرض جنگ حرمت والے مہینے میں ہوئی بھی تو اس سے بدترین تمہاری سیاہ کاریاں موجود ہیں۔ تمہارا یہ فتنہ کہ تم اللہ کے دین سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی اپنی تمام تر امکانی کوششیں کر رہے ہو، یہ اس قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور تم تو اپنے ان کاموں سے رکتے ہو، نہ توبہ کرتے ہو، نہ اس پر نادم ہوتے ہو۔ ان آیات کی نازل ہونے کے بعد مسلمان اس رنج و افسوس سے آزاد ہوئے اور رسول اللہ نے قافلہ اور قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ قریشیوں نے پھر رسول اللہ کے پاس قاصد بھیجا کہ ان دونوں قیدیوں کا فدیہ لے لیجئے، مگر آپ نے فرمایا کہ میرے دونوں صحابی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما جب آ جائیں تب آؤ، مجھے ڈر ہے کہ تم انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ چنانچہ جب وہ آ گئے تو رسول اللہ نے فدیہ لے لیا اور دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حکم بن کیسان رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ کی خدمت میں ہی رہ گئے، آخر بئر معونہ کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہاں عثمان بن عبداللہ جو کہ واپس گیا اور وہیں کفر ہی میں مرا۔
ان غازیوں کو یہ آیت سن کر بڑی خوشی حاصل ہوئی، اور رسول اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے حرمت والے مہینوں کے بے ادبی کی وجہ سے دوسرے صحابہ کی چشمک کی بنا پر کفار کے تانے کے باعث جو رنگ و غم ان کے دلوں پر تھا سب دور ہو گیا۔ لیکن اب یہ فکر پڑی کہ ہمیں اخروی اجر بھی ملے گا یا نہیں، ہم غازیوں میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں۔ جب رسول اللہ سے یہ سوالات کیے گئے تو اس کے جواب میں یہ آیت ان الذین آمنوا نازل ہوئی، اور ان کی بڑی بڑی امیدیں بن گئیں۔ اسلام اور کفر کے مقابلے میں سب سے پہلے یہی ابن الحضرمی مارا گیا۔ کفار کا وفد یعنی گروہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ کیا حرمت والے مہینوں میں قتل کرنا جائز ہے؟ اس پر آیت یسألونک نازل ہوئی۔ یہی مال غنیمت تھا جو سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور سب سے پہلے 5واں حصہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے ہی نکالا، جو اسلام میں باقی رہا، اور حکم الہی بھی اسی طرح نازل ہوا، اور یہی 2 قیدی تھے جو سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ اس واقعے کو ایک نظم میں بھی ادا کیا گیا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ اشعار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اشعار خود عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ہیں، جو اس مختصر سے لشکر کے سردار تھے۔ اللہ ان سے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نیز جو ان کی راہ پر چلنے والے ہیں تا قیامت تک ان سب پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔